کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفِتَاهُ لَأَبْرَحَ أَبْلُغَ مَجْمَعَ البحر، نہیں، اس سے پیچھے سے، کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ کے ایک امتی نے پوچھا، یا موسیٰ یہ بتائیں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا ہے، موسیٰ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو سب سے بڑا عالم نہیں ہے، تجھ سے بھی بڑا ہے جس کو میں نے تیرے سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ کسی کے بعد جتنا مرضی علم آ جائے، وہ کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ رب کے فضل کے ساتھ ہے، رب کے فضل کے ساتھ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب یہ وحی آئی تو اشتیاق مشتاق ہوئے کہ یا اللہ اس بندے سے میری ملاقات ہی کرا دے، وہ بندہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ مجمع البحرین میں ملے گا، مجمع البحرین میں۔ یہ کئی اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جو دریائے نیل ہے اس سے دو نہریں جاری ہوتی ہیں، دریائے نیل سے دو نہریں جاری ہوتی ہیں، اور جہاں پر وہ مل کر دوبارہ سمندر میں داخل ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں مجمع البحرین۔ اور کئیوں نے یہ بھی لکھا ہے، آپ نے نیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا، کہ ایک سرخ رنگ کا پانی ہے اور ایک نیلا پانی ہے، دو سمندروں کا ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، وہ بھی مجمع البحرین ہے کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ نہریں تو الگ بات، دو سمندر، ایک نیلے رنگ کا پانی کا سمندر، ایک سرمئی رنگ کے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عام دریا جو ہے ان کا مٹی رنگ کا جو ہے ان کا وہ رنگ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجمع البحرین میں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھی تھے، وہ نبی نہیں بلکہ کئی انہیں نبی بھی لکھا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے ساتھ لیا اور کہا کہ ساتھ کھانا، اور ایک مچھلی بھنی ہوئی ساتھ رکھ لی۔ جی، وہ مچھلی بھنی ہوئی ساتھ رکھ لی، چل پڑے، چلتے 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 آخر تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ ایک جگہ جب بیٹھے تو ذرا سکون کرنے کے بعد پھر آگے چل دیے، تھوڑا اور آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب بھوک لگی۔ کہا کہ اے یوشع وہ مچھلی بھنی ہوئی کہاں ہے؟ وہ مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا جی وہ تے جتھے اسی بیٹھے تھی اتھے ہی کود کے تھے، سمندر ہی چلی گئی۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ وہ اللہ کے بندے تم نے بتایا ہی نہیں، وہی تو جگہ تھی جہاں اللہ کا بندہ ہمیں ملنا تھا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفِتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقُبًا، کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں گا جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِیَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِی الْبَحْرِ سَرَبًا۔ یہ آپ ترجمہ پڑھ لیجئے، لیکن اختصار کے ساتھ اب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہماری جگہ تھی۔ جب واپس آئے تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں کھڑے تھے، حضرت خضر علیہ السلام کھڑے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ہمارے ایک محبوب بندوں میں سے ایک بندے کو موسیٰ علیہ السلام وہاں پا لیتے ہیں، پا لیا، دیکھ لیا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرمائی، وعلمناہ من لدنا علم، اور ہم نے اسے علم لدنی سے سرفراز فرمایا۔ وہ کہتے ہیں نا علم لدنی، علم لدنی وہ ہوتا ہے جس کے استادی صرف رب ذوالجلال کی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ نے جو علم لدنی سے سرفراز فرمایا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہاں جب ملے، اچھا اب یہاں سے محبت بھرے لوگوں نے یہ بھی لکھا
کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، مردے بھی، وہ جو زندہ، وہ جو مچھلی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو تلی ہوئی مچھلی تھی، بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے میری مخلوق یاد رکھنا، جہاں میرا ولی قدم رکھتا ہے وہاں ہر چیز میں تر و تازگی آ جاتی ہے، وہاں ہر جگہ ہریالی آ جاتی ہے۔ اگر دل مردہ ہے تو دل زندہ ہو جاتے ہیں، اگر ذہن مردہ ہے تو ذہن تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور اگر فکر مردہ ہے تو فکر میں شعور آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد اب آگے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے کیا آپ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنائی دیں گے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا تو صحیح لیکن تو صبر نہیں کر سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا تُحِيطُ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں اس بات پر جس سے آپ پوری طرح آگاہ ہی نہیں ہیں۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مہربانی کریں کچھ نہ کچھ بتائیں، میں ضرور صبر کروں گا، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اب آگے کام چل پڑا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اگر میں ایک ایک آیت اور ترجمہ پڑھوں تو پھر تو کام لمبا ہو جائے گا۔ اب آگے چل پڑے، چلتے چلتے ایک دریا آیا، دریا میں کشتی تھی، کشتی پہ سوار ہو گئے۔ سوار ہونے کے بعد جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک چھید کر دیا، ایک پھٹا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک اس بندے نے ہمیں کشتی میں سوار کیا اور دریا پار کروایا، اور ایک اس کی اجرت ہی نہیں دی، دوسرا آپ نے اسے کی کشتی توڑ دی۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا؟ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، یہ آپ نے توڑ دیا، شکر اللہ نے بچا لیا، نہیں تو سارے کشتی اہل کشتی جو سوار تھے وہ بھی اس میں ڈوب جاتے۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، بابا جی میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ، اوہو میں بھول گیا، آپ کی مہربانی آپ ذرا معاف کر دیں۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اب میرے پہ سختی نہ کریں، اب جو ہے میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ آگے چلے تو آگے کیا ہوا، چلتے چلتے جو ہے فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، ایک بچہ ملا، حضرت خضر علیہ السلام نے مارا تھپڑ، ایک ہی تھپڑ سے اسے قتل کر دیا۔ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً، یہ معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بغیر نفس، اس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، اور آپ نے تو بہت ہی یہ ایک قسم کی بڑی تکلیف دے نازیبا حرکت کی ہے۔ قَالَ أَلَمْ، اب یہاں سے 16واں پارہ شروع ہو گیا۔ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسِيَّ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے کیے ہوئے صبر۔ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب مجھے معاف کر دیں، اب اگر میں نے آپ کو ٹوکا نا تو آپ کے اور میرے راستے جدا، خود ہی کہہ دیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلے، قد بلغت من لدنی عذرا فانطلق اذا، آگے ایک بستی تھی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بابا جی اب تو بھوک ہی بڑی لگی ہے، خضر علیہ السلام کو کہ بھوک ہی بڑی لگی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کھانا مانگا، انہوں نے کہا جی چل بچ جاؤ، اسی کھانا بھی نہیں دینا، کھانا ہی کسی نے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے گئے تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، ایک کمرہ نما کوئی چیز وہ گری ہوئی تھی، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ گارا بناؤ، مٹی شٹی، اس دیوار کو ایسے کھڑا کر دیا۔ جب کھڑا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک انہوں نے ہمیں کوئی کھانا نہیں دیا، ہماری او بھگت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، چلو ہم نے دیوار بنائی ہے اس کی اجرت لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا پھر وہی بات، قال ھذا فراق بینی و بینک، بس یہاں سے آپ کے اور میرے راستے جدا جدا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ بھائی اب آپ میری معافی دے دیں، آئندہ فلا تصاحبنی، آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں۔
اللہ اکبر، سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب وہ جو 3 چیزیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے تو اس کی میں تعویل بتاتا ہوں۔ اور یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر کرم فرمائے، اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو خضر علیہ السلام قیامت تک کی چیزیں بتا دیتے، بہت کچھ عقدے کھول دیتے۔ اب یہ ہوتا ہے علم لدنی جو ولیوں کے پاس ہوتا ہے۔ کن کے پاس ہوتا ہے؟ ولیوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بھی، جنہیں اللہ تعالیٰ ایک دیوار سے دوسری پردے کا بھی علم عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اصحاب کے ساتھ تھے، آقا علیہ السلام ایک دیوار پر چڑھ گئے، خود ہی چڑھ گئے، چڑھ کے کہنے لگے میرے اصحاب تمہیں پتہ ہے یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ آج کے کچھ ناعقبند اندیش یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو کیا پتا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، علم غیب کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام دیوار پر چڑھے، اپنے اصحاب کو فرما رہے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا تمہیں پتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا، آپ جانتے ہیں۔ فرمایا جس طرح تم دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں جانتے، مگر میں اپنی آنکھوں سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ فتنے کیسے آئیں گے، آزمائشیں کیسے آئیں گی، بیماریاں کیسے آئیں گی، ابتلائیں کیسے آئیں گی، حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ علم لدنی تو تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی وہ ظالم بادشاہ تھا اور یہ غریب آدمی تھا، اپنے اہل و عیال کا جو ہے وہ بندوبست روزگی اور رزق کرتا تھا۔ میں نے اس لیے تختہ توڑا کہ اس پار جو بادشاہ تھا اس کے درباری کھڑے تھے، اگر وہ اس کو صحیح سلامت دیکھتے تو اس سے کشتی چھین لیتے۔ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ واپس کسی طریقے سے چلا جائے تاکہ اس کے رزق کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور دوسرا جہاں بچے کو مارنے کا ہے تو وہاں کہا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے والدین جو ہے یہ بہت، ان کے والدین نیک ہیں، فرشتہ صفت ہیں، ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، مگر یہ بچہ بڑے ہو کے ان کے لیے ذلت کا باعث بنتا، ان کے لیے یہاں تک کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتا۔ اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اسے مار دیا۔ یہاں سے اور بھی پتہ چلا کہ ہم خواہ مخواہ دیکھیں بتقاضۂ بشریت پریشانی تو ہوتی ہے، کسی کا چھوٹا بچہ مر گیا، کسی کا کوئی، ہم بات تقاضۂ مصیبت میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں پتہ نہیں کتنی اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کے والدین کے لیے کیا کیا مصیبتیں کھڑی کرے، اور یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک بچہ جوان ہو گیا تو ماں ایک دن یا باپ ایک دن کہتا ہے کہ اس نالو نہ ہی جمدا تے چنگا سی، تو پیدا نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ تو برادران محترم، پھر تیسرا حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو دیوار تعمیر کی وہاں وہ نیک والدین تھے، وہ فوت ہو گئے، بچے یتیم تھے، انہوں نے بہت زیادہ خزانہ یہاں اس دفن کیا ہوا تھا زمین میں، اگر وہ دیوار گرتی رہتی تو ان قریب وہ خزانہ جو ہے وہ عیاں ہو جاتا، وہاں کھلا ہو جاتا اور لوگ لوٹ لیتے۔ تو اس لیے اللہ کے حکم سے دیوار بنائی کہ جب تک یہ دیوار پھر گرے گی یہ بچے جوان ہوں گے اور اپنے ماں باپ کا دبایا ہوا خزانہ خود وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ تو یہاں سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے جدا ہو گئے۔ تو اب خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، پیغمبر نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نیک بندے ہیں، ولی ہیں، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی ہے، اور آج بھی خضر علیہ السلام موجود ہیں، لیکن وہ دریاؤں کے کنارے، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آج بھی اللہ کے حکم سے جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت کا راستہ دیتے ہیں، خضر علیہ السلام کا۔